الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول کی ولادت شریف اسی مہینے میں ہوئی، آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ ہجرت اسی مہینے میں فرمایا۔ بہت ساری خصوصیات اس مہینے میں ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کے چند اہم واقعات آپ کے میں گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا عنوان ہے اللہ کے رسول بحیثیت رحمت للعالمین۔ اللہ کے رسول بحیثیت رحمت للعالمین آج کا عنوان ہے۔ میں نے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت کریمہ ہے، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایسے موقع پر قرآن مجید نے اعلان کیا، اللہ نے اعلان کیا کہ پوری دنیا آپ کے گڑھے کے کنارے تھی۔ قرآن مجید میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا کی جو حالت تھی، قرآن نے اس کی منظر کشی کی۔ اس سے اچھی منظر کشی کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، ہم نے تم کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری دنیا آگ کے گڑھے کے کنارے تھی، پوری دنیا آپ کا قدم اٹھ گیا تھا، خودکشی کے لیے تیار تھی، پوری دنیا ہلاکت کے قریب تھی۔ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لانے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ پوری دنیا انسانیت کو بھول چکی تھی۔ انسان نہیں تھا، انسان درندہ بن چکا تھا۔ انسان ایسی حرکتیں کر جس کے سامنے شیطان شرمائے، شیطان ناک رگڑے۔ ایک درندہ جو کام کرتا وہ انسان کام کرتا، ایک درندہ بھی جو کام نہیں کرتا انسان کام کرتا۔ باپ اپنے بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، 9 سال 8 سال 7 سال بچیوں کو باپ اپنے جھوٹی شان کے لیے، جھوٹی آڑ کے لیے اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ عرب قوم کے اندر بات پر جھگڑا ہوتا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوتی، ایک قبیلے کا گھوڑا اگر پہلے پانی پی لیا، دوسرے قبیلے کا گھوڑا پیچھے ہو گیا گھوڑا، تو 100 سال تک جنگ جاری ہوتی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد ایک پشت ختم ہو گئی، لڑتے قتل کرتے مرتے ایک خاندان ختم ہوتا، دوسرا خاندان جنم لیتا، وصیت کرتا کہ آئندہ اس جنگ کو جاری رکھنا۔ پھر دوسرا خاندان لڑتے ختم ہوتا، پھر تیسرا خاندان پر تین چار خاندان لڑتے ختم ہوتے۔ ایسا لڑتے کس بات پر جنگ ہو رہی؟ ایسی جھگڑالو، ایسی جنگجو، ایسی لڑنے والی قوم تھی عرب کہ خالی پانی، ایک قبیلے کے گھوڑے کا پانی اگر پہلے پی لیا گھوڑا تو 100 سال تک جنگ ہوتی۔ ایسی قتال کرنے والی قوم تھی عرب قوم، اور ایسی لڑتے تھے، ایسا لڑتے تھے کہ لڑنے کے بعد جو مقتول تھا اس کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کو مسرا کرتے عربی کے اندر جسم کے ٹکڑے کرتے، جسم ہاتھ پیر کے، اور اس کے پیر کے جسم کے حصے ٹکڑے کر کے اس کے ہار بنا کے گلی میں ڈال کر، اور مقتول کے قتل کیے جانے والے کے کھوپڑی میں سے بھیجا نکال کر اس میں شراب ڈال اس میں پیچ کر رقص شروع کرتے تھے۔ یہ ان کی تہذیب تھی عرب قوم کی دنیا کی۔ ایک بچی کو باپ زندہ دور کو اس لیے کرتا تھا کہ بچی پیدا ہونے کو اس کی شادی کا انتظام کرنا، اس کی حفاظت، اس کی عصمت کی حفاظت کرنا، وہ جنگ میں جانے سے لڑنے سے گھر میں حفاظت کرنا ہوتا ہے، تمام چیزیں آر کی باتیں داماد کا لحاظ پاس کرنا۔ اسی لڑکی پیدا ہونے سے پہلے ہی انتظام کرتا، گڑھا کھود کر۔ کسی عورت کا ڈیلیوری کا ضرب ذیح کا وقت آتا، جھٹکی کا وقت آتا تو گھر میں ایک بڑا گڑھا کھود دیا جاتا اور گڑھے کے قریب میں جا کر عورت کو بٹھا دیا جاتا۔ اگر بچہ پیدا ہوتا پیٹ سے عورت کے تو جشن منایا جاتا، رقص سرور کی محفلیں گرم ہوتی۔ اگر لڑکی پیدا فوراً گڑھے میں ڈھکل دیا جاتا، دفن کر دیا۔ 1 منٹ کے لیے بھی لڑکی کا زندہ رہنا آر سمجھا جاتا۔ اسی قوم تھی عرب قوم، ان کی یہ تہذیب تھی، بڑی ذری بات پہ لڑنا اور وہم پرستی
اور بت پرستی صنم پرستی کا یہ عالم تھا کہ جیب میں آدمی راستہ چل رہا ہے، 3 پتھر راستے میں ملتے ہیں تو اچھے پتھر ہیں تو وہ لے کر جیب میں رکھ لیتا، کہتا کہ یہ خدا ہمارے بت ہے، یہ پانی دینے والا پتھر ہے، یہ ہوا دینے والا پتھر ہے، یہ جو غذا دینے والا پتھر ہے۔ جب استنجا کو جاتے، پیخانے کو جاتے، پیشاب کو جاتے، ضرورت پڑتی اسی پتھر کو لے کر پیخانہ صاف کرتے تھی قوم۔ ایسی جہالت ان کے اندر تھی۔ کیڑے مکوڑے کی اہمیت تھی، جھاڑ کی اہمیت تھی، پتھر کی اہمیت تھی۔ انسان جھاڑ کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، کوڑم کیڑوں کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، سانپ بچھو کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، اس کو خدا کہہ رہا تھا، لیکن انسان انسانیت کو بھول چکا تھا۔ انسان اپنی ڈگر سے، اپنی چول سے ہٹ چکا تھا۔ پوری دنیا ہلاکت کے قریب تھی۔ بڑی جو قومیں تھیں، ایران کی اور روم کی، اسپین کی، ان کے جو بادشاہ تھے، یہ عقیدہ تھا قوم کا، دنیا والوں کا، ان کے اندر اللہ کا خون ہے، اللہ کے خون سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی طرح چندر بنسی، سورج بنسی قوم آباد تھی، جن کے آبا و اجداد کا تعلق سورج سے تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دادا سورج ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا سورج ہے۔ ہم جو ہے نانا سورج سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے جد اعلیٰ سورج ہے، ہمارے جد اعلیٰ چاند ہے۔ چندر بنسی، سورج بنسی قومیں تھی ہندوستان کی تاریخ کے اندر۔ تو انسان ہٹ چکا تھا کہ باپ کے پیٹ سے، حاملہ عورت کے پیٹ کے اندر سے بچے کو نکال کر اس کو جو ہے برچے پہ لے کر اس کو ٹکڑے کر کے ناچنا، یہ قوم کی تہذیب تھی، عرب قوم کی۔ اور معمولی سی بات پر جنگ کرنا، لڑنا ایک عام بات تھی۔ جانور کو باندھ کر، زندہ جانور کو باندھ کر ان کے تیریں مار کر تیروں کی مشق کرنا، یہ عادت تھی، یہ عادت ثانیہ تھی عرب قوم کے اندر۔ ایسی قسی قوم، ایسی ظالم قوم، ایسی بدبخت قوم، ایسی لعنت بھری قوم میں اللہ نے اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ میری مثال ایسی ہی جیسا ایک روشن ہوتا ہے چراغ، ایک چراغ روشن ہوتا ہے تو اس کے اطراف شمع روشن، اس کے اطراف پروانے آتے، اس میں ٹوٹتے گرتے مر جاتے، اسی طرح تم گر کر ختم ہونا چاہتے ہو دنیا والوں، میں تمہاری کمر پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اللہ کو رحم ہے، اللہ نے اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت کا کیا مفہوم ہے؟ عربی زبان کا لفظ، قرآن مجید کا لفظ ہے رحمت۔ ہم روزمرہ کثیر استعمال لفظ زبان زد بھی ہے۔ پانی اچھا ملتا ہے، ٹھنڈا، اللہ کی رحمت ہے۔ ہوا ٹھنڈی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جہاں انسان کو سکون مل جائے، آرام مل جائے، راحت مل جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، خوشی ہو جائے، آدمی کہتا ہے رحمت۔ رحمت کا اتنا وسیع کثیر المعنی لفظ ہے کہ راحت کے معنی، رحمت کے معنی راحت کے، رحمت کے معنی رحم کے، رحمت کے معنی ترس کے، رحمت کے معنی غمگساری کے، رحمت کے معنی ہمدردی کے، رحمت کے معنی خیر خواہی کے ہے، رحمت معنی کے دیا کے ہے، ترس کے ہے، معنی ہے، اور اس کے مفہوم ہے، کثیر اللفظ استعمال ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو رحمت فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے راحت بنا کر بھیجایا، رحمت بنا کر بھیجایا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا بن کر بھیجایا۔ کوئی معمولی اعلان تھا، ایسا تہلکہ خیز اعلان تھا کہ پوری دنیا اس اعلان پر لبیک کہے۔ ایسی حالت میں پوری دنیا مایوس ہو چکی تھی، خودکشی کی طرح تیار تھی۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے رحم کر کے، اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت کا کثیر لفظ استعمال، کثیر المعنی ہے۔ اس کے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کو پرورش کو بڑا کرتا ہے، اس کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، تو باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح استاد شاگرد کے لیے رحمت ہے کہ اس کو تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے، اس کو اخلاق سدھار رہا ہے۔ مرشد کامل مرید کے لیے رحمت ہے کہ اس کو ہدایت دے رہا ہے، صحیح راستہ بتا رہا ہے، اللہ کے رسول سے جوڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر مریض کے لیے حق رحمت ہے کہ اس کی بیماری کی عیادت کر رہا ہے، اس کی تکلیف دور کر رہا ہے، اس کی زندگی بچا رہا ہے۔ ڈاکٹر بیمار کے لیے رحمت ہے۔ اسی طریقے سے عادل، منصف پسند، انصاف پسند، جسٹس، بادشاہ، رعایا کے لیے، عوام کے لیے رحمت ہے۔ اس طرح سے استاد شاگرد کے لیے رحمت ہے کہ استاد شاگرد کو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ رحمت کے اقسام ہے، اس کے درجات ہے، اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں درجات کے۔ لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک، ہم نے، اللہ تو واحد ہے تنہا، لیکن فرمایا کہ ہم نے بھیجایا، ہم بھیجایا۔ بھیجانے والے کی تعظیم مقصود تھی، اس کا اعزاز مقصود تھا، اس کا عظمت مقصود تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجایا رحمت بنا کر۔ کس کے لیے بھیجایا رحمت؟ عرب کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، ہندوستان کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے خاص نہیں، کسی خطے کے لیے خاص نہیں، آسمان کے لیے نہیں، زمین کے لیے رحمت للعالمین۔ تمام زمین آسمان جتنی مخلوق ہے،
تمام مخلوق، انسان بھی ہے، فرشتے بھی ہے، جنات بھی ہے، حیوانات بھی ہے، پرندے بھی ہے، درندے بھی ہے، حشرات الارض بھی ہے، پتھر بھی ہے، تمام مخلوق انسان کی روح والی بھی ہے، غیر ذی روح والی تمام مخلوق اللہ کے رسول کی رحمت سے مستفیض اور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جس طرح سے اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت عام ہے، وہ رب ہے، تمام مخلوق کو پالا، اس طرح سے اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت بھی وسیع ہے، کوئی شخص اللہ کی رسول کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، جس طرح سے اللہ کی ربوبیت سے کوئی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کی رحمت سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، دور نہیں ہو سکتا، اس طرح سے رحمت للعالمین ہے، ہدی للعالمین، قرآن کو فرمایا کہ قرآن تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر علماء نے فرمایا ہے کہ رحمت کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علماء نے لکھا، پھر فرمایا کہ رحمت کس کو بنا کر بھی، کس کے لیے بھی جائے رحمت بنا کر، عالمین کے لیے۔ عالم ایک اس کی جمع ہے، قرآن مجید میں جمع استعمال، عالمین جمع ہے۔ عالمین کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث شریف کی روشنی، علماء نے لکھا 10,000 عالم ہیں، 10,000 عالم کے اندر جتنی مخلوق ہے، تمام مخلوق آپ کی رحمت سے مستفیض ہو رہی ہے، مسلمان بھی آپ کے رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ، کہ مسلمان کی جان سے زیادہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول مسلمان کو اس کی جان سے زیادہ اس کو محبوب مسلمان، اللہ کے رسول کے پاس اس کی اتنی عزت ہے، اس کی اللہ کے رسول اتنا چاہتے ہیں کہ وہ جان سے جتنا آدمی اپنی جان کو جتنا محبوب رکھتا، اللہ کے رسول اپنی امت کو، مسلمان کو سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، گنہگاروں کے لیے رحمت ہے کہ آپ کی بخشش کی وجہ سے، آپ کی وجود بابرکت کی وجہ سے، قیامت کے دن بھی آپ کی شفاعت کی وجہ سے گنہگار بھی جنت میں جائیں گے۔ آپ کی رحمت گنہگاروں کے لیے بھی ہے، منافقین کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ کفار کے لیے رحمت کیسی صحیح میں نہیں آتا، کفار کے لیے رحمت ہے کہ سابق انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم رس کا، قوم مدین کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اجتماعی عذاب آیا ان پر۔ فرعون کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، اور حامان کو کڑا کر ختم کر دیا، اور شداد کو زمین نے دفن کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نافرمان تھی پیغمبر کی، موسیٰ علیہ السلام کے اندر بندہ بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، جانور بنا دیا۔ اور قوم عاد کو ایسی آواز آئی کڑک کی، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے قوم ہلاک ہو گئی، قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ کافروں کے لیے رحمت اس معنی میں ہے اللہ کے رسول کی رحمت کہ اجتماعی جو عذاب اللہ کے رسول کی رحمت کی وجہ سے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بجائے قیامت تک امت کے لیے دنیا میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ سابق قوموں کو اجتماعی عذاب آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم آپ کی بات نہیں مانی تو پوری دنیا کے اندر پانی آ گیا، طوفان آ گیا، تو پوری دنیا میں غرق ہو گئی تھی پوری قوم۔ ایسے پیغمبروں کو اجتماعی عذاب آیا، قوم کو نافرمان کو، لیکن اللہ کی رسول کی جو امت ہے، نافرمان ہونے کے بعد بھی، کافر ہونے کے بعد بھی، آپ کے مخالف ہونے کے بعد بھی، آپ کے دشمن ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے رحمت کا حصہ ان کو ملا۔ کافروں کو بھی ان کو اجتماعی عذاب نہیں ملتا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب، آپ ان قوم کے اندر، اس قوم کے اندر، اس دنیا کے اندر آپ موجود ہیں، آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے، آپ کے ذکر بابرکت کی وجہ سے، آپ کے ذکر کی وجہ سے ہم ان پر عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ وما كان يعذبهم وانت فيهم، آپ کے وجود کی وجہ سے قیامت تک اجتماعی عذاب نہیں آئے گا اللہ کے رسول کی امت کو۔ یہ رحمت بن کر آئے کافروں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ منافقین کے لیے بھی رحمت ہے کہ منافقین کے نفاق کو اللہ نے دنیا کے حد تک ان کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا اللہ کے رسول رحمت کی وجہ سے۔ کئی منافقین کو اللہ کے رسول رحمت کا معاملہ فرمایا، شاید وہ تعریف قلب کی وجہ سے ان کی قوم، ان کی آنے والی نسل اسلام قبول کرے۔ واقعہ مشہور قرآن مجید 10ویں پارے کے اندر عبداللہ بن ابی، سردار منافقین کا سردار تھا، مکے کے اندر وہ تیاری ہو رہی تھی اس کو تاج پوشی کی، بادشاہ بننے کی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نبوت کا اظہار فرمایا، تو اس کا معاملہ، اس کے چاہنے والے تمام اللہ کے رسول کے دشمن ہو گیا اور نفاق آیا ان کے اندر۔ عبداللہ بن ابی کا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے بہتان کا، سب سے آگے عبداللہ بن ابی تھا۔ آپ کو اذیتیں دی اللہ کے رسول کو، عائشہ کو، اور جنگ احد کے موقع پر 300 لوگوں کو لے کر 1000 کا لشکر نکلا تھا مدینہ منورہ سے جنگ احد کے مقابلے کفار قریش کے، لیکن 300 منافقین اس میں شامل تھے۔ عبداللہ بن ابی سردار تھا، عین موقع مسلمانوں کو جو ہے دھوکہ دے کر نکل گیا تھا۔ ایسی اس کی کارستانی تھا عبداللہ بن ابی کے، ان کا بیٹا مسلمان تھا عبداللہ۔ اللہ کے رسول سے التجا فرمایا، یا رسول اللہ میرا بیٹا نافرمان ہے، لیکن آپ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، آپ اپنی خمیس مبارک میرے والد کے مرنے کے بعد عطا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے خمیس عطا فرمائی، اس کی نماز نازہ پڑھی، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، استغفر لہم
اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھیں گے بخشی چاہیے اس کو بخشنے والے نے، کیوں؟ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کی رحمت اتنی وسیع ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بخشتا ہے تو 71 مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں تیار ہوں۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ عبداللہ بن ابی کے بارے میں، منافق تھا۔ تو اللہ کے رسول کی رحمت اتنی عام ہے، منافقین کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، کافروں کے لیے رحمت بن کے، انسانوں کو رحمت بنائے، حیوانات کے بھی رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا واقعہ مشہور ہے، سیرت کتابوں میں ایک اونٹ تھا، اس پر زیادہ ظلم ہوا، اس کے مالک نے ظلم کیا، اللہ کے رسول کے پاس دوڑتا ہوا سجدہ ریز ہو فرمایا یا رسول اللہ میرے مالک نے مجھے 20 سال خدمت لی، مجھ سے جو ہے بھارت برداری کا کام لیا، میں بوجھ اٹھا کر 20 سال کی خدمت کیا، لیکن اس کے بعد مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، یہ انصاف سے بعید بات ہے کہ جانور کو تم نے 20 سالوں سے خدمت دی، اب وہ بوڑھا ہوا ضعیف ہو گیا، اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھانے تیار ہو تم، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ احسان فراموشی کی بات ہے، اس اونٹ کو لے جاؤ جانور جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ تو اونٹ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے رسول کا رحمت کا کیا ٹھکانہ، اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جہاد میں جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک کتیا بچے دیے جھاڑ کے نیچے اور دودھ پلا رہے، لیٹے لیٹے اللہ کے رسول نظر مبارک اس کتیا پر پڑ گئی، آپ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو تمام کو بلایا، فرمایا ایک صحابی کو فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ قدم رکھو تاکہ کتیا جو دودھ پلا رہی اپنے بچوں کو اس کے دودھ پلانے میں خلل نہ ہو جائے، اپنے قدم کی آواز کو کم کر دو۔ یہ رحمت العالمین کا رحمت کا جو حصہ تھا، جانوروں کے لیے اللہ کے رسول رحمت بنا کر جانوروں کے لیے بھی آئے، یتیموں کے لیے رحمت بنا کر آئے، بیواؤں کے لیے رحمت بنانا کر آئے، مسکینوں کے لیے رحمت بنا کر آئے۔ آپ نے فرمایا مسکین پر جو شخص ہاتھ پھیرتا ہے اس کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اور یہاں تک کہ بے جان چیزیں کیا رحمت سے مستفیض مشہور واقعہ تاریخ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کے لیے محراب نہیں تھا، مسلمانوں کی اتنی حالت نہیں تھی پیسے کی مالی استطاعت، تو اللہ کے رسول ایک عصا تھا جس کا نام تھا استون حنانہ، اس کو ٹیک دے کر اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے ممبر بنایا لکڑی کا، اللہ کے رسول نے اس عصا کو، اس لکڑی کو ایک کونے میں رکھ دیا، اللہ کے رسول مسجد میں خطبہ ارشاد فرمانے، تمام مسجد میں صحابہ کرام بھرے، مسجد نبوی کے اندر پوری مسجد بھرے ہوئی ہے، ایک بچے کی بل بلانے کی آواز ہے، بچے کی طرح 2 سال کی، تمام صحابہ کرام مسجد میں سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسی آواز آ رہی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لکڑی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس لکڑی کو، عصا کو لاؤ، اللہ کے رسول نے اس لکڑی کو لیا، اپنے زانوں پر رکھ، اپنے گود میں فرمایا اے استون حنانہ، اس سے خطاب کیا، اس سے بات کیا سو کی لکڑی سے، اور سو کی لکڑی بچے کی طرح رو رہی، فرمایا یا رسول اللہ کیوں رو رہی ہے استون حنانہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں۔ یہ محبت تھی ایک سوکھی لکڑی کی، اللہ کے رسول نے اس کو تسلی دی، فرمایا استون حنانہ تم پریشان مت ہو، میرے ساتھ تم جنت میں رہو گے، میرے ساتھ تم جنت میں رہو گی۔ وہ لکڑی سوکھی لکڑی کے اندر جان آئی، ایسی جان آئی، جان آنے کا مطلب ہے کہ ہری بھری ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا ایک معجزہ تھا، اس کے اندر زندگی ہے، انسان کی طرح بچے کی طرح گفتگو کرنے کا اللہ کے رسول نے اس کو دلاسا دیا، فرمایا میرے ساتھ تم جنت میں رہیں گے، اللہ کے رسول کی صحبت کا یہ اثر ہے، سوکھی لکڑی بھی اللہ کے رسول سے جنت میں رہے گی۔ یہ مشہور واقعہ استون حنانہ کا کہ اللہ کے رسول سے استفادہ کرے، قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول کی رحمت اور زیادہ جوش میں آئے گی، اور اس کو زیادہ جو ہے جلوے ہم رحمت کے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں اللہ کے دربار میں سجدے جگہوں ایسی دعا کروں گا، ایسے حمد کروں جو اس سے پہلے کوئی حمد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رسول ارفع راسک سل تعطی اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اٹھا دیجئے، جو سوال کرنا سوال کریے، میں سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے سوال کروں گا، حساب کتاب جلدی کرنے گا۔ یہ تمام رحمت کافروں کے لیے بھی رحمت ہوگی آپ کے لیے قیامت کے دن، منافقین کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے، تمام آدم سے لے قیامت اتنی قوم ہے ان کے حساب کتاب کے سب سے پہلی آپ کی شفاعت ہوگی، اللہ کے رسول کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ 5 طریقے کے اللہ تعالیٰ رسول شفاعت فرمائیں گے۔ ایک شفاعت ہوگی کہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے آئے مسلمان، اللہ کے رسول کی امت کے مسلمان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر دوسری شفاعت فرمائیں گے کہ جو دوزخ میں چلے جائیں دوزخ میں نکال، اللہ کے رسول شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ پھر گناہ کی وجہ سے جو جنت میں جانے والے نہیں ہیں ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ پھر ایسے مسلمانوں کی شفاعت ہوگی جس کے درجات بلند کرنے کے لیے جنت میں اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے، یہ رحمت کا حصہ اس دنیا میں بھی ملنے والا ہے،
آخرت میں اللہ کے رسول سے ہم کو ملنے والا ہے۔ وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم پڑھیں، رحمت کے پیغام کو عام کریں، اس مہینے میں دوسری قوموں تک اللہ کے رسول کے رحمت کو پیغام کو پہنچائیں کہ اسلام دین رحمت ہے، رسول بھی جو پیغام لائے وہ بھی رحمت ہے، اللہ کے رسول بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، جو دین بھیجا وہ بھی رحم کرنے والا ہے، تمام رحمت جمع ہے۔ راحت اندوری کا مشہور شعر ہے، اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، بڑا بہترین شعر فرمایا اللہ کے رسول کی عقیدت محبت میں، زمزم و کوثر و تسیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اگر میں سات سمندر بھی نچوڑی راحت آپ کے نام کے ایک میم بھی نہیں لکھ سکتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔